عظیم۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودھری اسلم صاحب نے اپنے والد مرحوم کی برسی کے سلسلے میں ایصال ثواب کے لیے جو خوبصورت بزم پاک سجائی ہے، اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چودھری اسلم صاحب کے والدین مرحومین کی قبور پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، کروٹ کروٹ راحت و سکون عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک مجلسوں میں حاضری نصیب فرمائے۔ ہم سب کو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ آج جو ہے مختصر سے وقت میں سفر آخرت جو ہے نا بیان کریں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف دنیا کی ہے، جب موت آئے گی یا وصال ہوگا ہر شے ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ایک الگ سفر شروع ہوگا، وہاں پوری دنیا آباد ہے، پوری دنیا اسی طرح مجلسیں ہوں گی، اسی طرح ملاقاتیں ہوں گی، اسی طرح لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ ختم۔ جس طرح دنیا میں ہم بیٹھے ہیں نا، آخرت میں بھی بالکل اس طرح بیٹھے ہوں گے، اسی طرح رونقیں ہوں، آنا جانا ہوگا۔ صرف جنت میں آنا جانا نہیں ہوگا، عالم برزخ میں بھی آنا جانا ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے احوال پوچھے جائیں گے، دنیا والوں کے متعلق بتایا جائے گا۔ یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں بہت سی تقسیم اور اصطلاحات جو ہے نا، یہ بعد کے دور میں کر دی گئیں۔ ان اصطلاحات اور تقسیم کی وجہ سے معاشرے کے اندر تفریق پیدا ہو گئی، تقسیم پیدا ہو گئی۔ لوگوں کے اندر بعض گروہوں کی، بعض جماعتوں کی قدر کم ہو گئی، بعض کی بڑھ گئی۔ لوگوں نے ان تصورات کو، اصطلاحات کو ویسے نہیں سمجھا جیسے سمجھنا چاہیے تھا۔ حدیث پاک بڑی معروف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مرشد ضروری ہے، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کے لیے بھی مرشد ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ وضاحت کریں۔ اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث نے اس عالم کو فیض نہیں دیا۔ مطلب تو یہی ہے کہ قرآن و حدیث نے اس عالم کو فیض نہیں دیا۔ وہ 8 سال پڑھا ہے، آپ اس کو کہہ رہے اب آپ کسی اور کی بیعت کرو۔ آپ اس کا معنی واضح کریں۔ ایک حدیث ایک عالم کی اہمیت کے اوپر آپ یاد کر لیں۔ حضور نے فرمایا ڈائریکٹ اور براہ راست اگر کسی کو حضور کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے نا، وہ عالم دین ہے، جو قال اللہ قال رسول اللہ پڑھا رہا ہے۔ وہ چاہے آپ مرشد کی مسند پہ بیٹھا ہے، چاہے امامت کی مسند پہ بیٹھا ہے، چاہے دربار کی مسند پہ بیٹھا ہے، چاہے اس سے بڑھ کر کیا فیض ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نضر اللہ امرا، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو رونق دینا، بارونق رکھنا، حشاش و بشاش رکھنا، اس شخص کے چہرے پہ کبھی افسردگی نہ آئے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا سامع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، نمبر ایک، جس نے میری بات کو سنا، وحافظہا، اس کو یاد کیا، فوعاہا، اس کا معنی یاد کیا، واداہا کما وعاہا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ فرمایا جو میری بات سنے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کرے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، مولا اس کا اس دنیا میں بھی چہرہ بارونق رہے، اور جب عالم برزخ کا سفر شروع ہو تب بھی اس کا چہرہ بارونق رہے۔ حضور کی دعا ہے اس شخص میں۔ بڑی بڑی اصطلاحات ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر، بڑی بڑی اصطلاحات، جس سے بہت سے فرقے جنم لے چکے، تقسیم ہو گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی نا، اس کے اندر اللہ نے واضح فرمایا جب نیک اور صالح شخص کی روح نکالی جاتی ہے نا، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے روح نکالتے ہوئے اس کو کہتے ہیں تجھ پر سلام ہو، سلام ہو، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اس ٹائم اس کو جنت کی میں کہتا ہوں اس کی تو دنیا ہی بس گئی۔ سفر شروع ہونے سے پہلے جس کو بتا دیا جائے کہ تیرے لیے جنت کا سفر شروع ہو چکا ہے، اس ٹائم اس کے لیے اور کون سی خوش، وہ تو کہے گا جلدی کرو جلدی کرو، میری روح نکالو، میں اگلا سفر شروع کروں، جنت کا سفر شروع کروں۔ اس وجہ سے بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، اس عمل کے سبب جنت کا سفر شروع کرو۔ اور ہمارا جو کلچر ہے نا، ہمارا سنیوں کا، صلاۃ و سلام والوں کا جو کلچر ہے، میں آپ کو قرآن کے ساتھ اپنا کلچر بھی بتا رہا ہوں، ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر عمل کی اہمیت ختم کر دی گئی۔
عمل کرو چاہے نہ کرو سیدھے جنت میں۔ یہاں فرشتے آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، روح نکال رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کے سبب کس میں چلے جاؤ؟ جنت میں چلے جاؤ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری دیکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص نا اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت پہ نہیں جائے گا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ عمل کی بنیاد پہ جنت میں جائے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیا حدیث اور قرآن میں تکرار آ گیا، تعارض آ گیا؟ نہیں، قرآن جس عمل کی بات کر رہا ہے نا، فرمایا وہ عمل جس کے ساتھ عاجزی اور انکساری تھی، اس عمل پہ غرور اور تکبر نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا، وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور حضور جس عمل کی بنیاد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو صرف یہ بات سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی اب میں سیدھا ہی جنت میں جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ اللہ، حضور کو اندازہ کریں، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے آپ بھی نہیں جائیں گے؟ حضور کا رب کے ساتھ تعلق دیکھیے گا، فرمایا نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے تو پھر جائیں گے کیسے جنت میں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا الا تغمدنی اللہ برحمتہ وبفضلہ، ہاں اللہ اگر میرے اوپر اپنی رحمت کر دے تو میں اس کی رحمت کے سبب جنت میں جاؤں گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جاؤں گا، جو خود سراپا رحمت ہے، خود کی ذات رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للہ، وہ خود فرما رہے ہیں اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ عمل جو کرنا ہے نا اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، غرور اور اخلاص ہے تو وہ عمل اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا۔ حضور نے فرمایا جب ایک مومن شخص، ملاقاتیں ہوتی ہیں، 3 ملاقاتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ایک مومن شخص کے جب وصال کا ٹائم قریب آتا ہے نا، آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سفید چہروں والے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ جاؤ جنت میں، جنت سے کفن لے جاؤ اور جنت سے خوشبو لے جاؤ۔ جو شخص چارپائی پہ پڑا ہے نا اس کو 2 کفن پہنائے جاتے ہیں۔ کتنے کفن؟ 2 کفن۔ ایک جسم کا کفن پہنایا جاتا ہے اور ایک روح کا کفن پہنایا جاتا ہے۔ جسم کا کفن ہم پہناتے ہیں اور روح کا کفن اللہ پہناتا ہے۔ خوشبوئیں 2 لگائی جاتی ہیں، ایک خوشبو ہم لگاتے ہیں اور ایک خوشبو اللہ لگواتا ہے۔ ہم خوشبو اس کے جسم پہ لگا رہے ہیں اور اللہ کی خوشبو اس کے جسم پہ بھی لگ رہی ہے، اس کی روح پہ بھی لگ رہی ہے۔ فرمایا جنت سے خوشبو لے جاؤ، کفن لے جاؤ۔ وہ لا تعداد فرشتے سفید چہروں والے ہاتھ میں کفن لیے اور خوشبو لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ جس کے پاس پہنچے ہیں مجھے آپ بتائیں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ گھڑیاں نصیب کرے، ایسی موت دے کہ اس ٹائم خوشی خوشی ہو چہرے پہ۔ اس ٹائم حضور نے فرمایا ملک الموت آتے ہیں جو فرشتوں کا سردار ہے۔ اس ٹائم ملک الموت فرشتوں کا سردار، وہ روح قبض کرنے کے لیے وہ کہتا ہے اس سے اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے روح ہم تجھے نہیں نکالیں گے، تو خود اپنے رب کے دیدار کے لیے نکلا، تو خود اپنے رب سے انعامات لینے کے لیے نکلا۔ فرشتے جب نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا تو خود نکلا۔ وہ روح اس نیک اور صالح مومن کے شخص سے خود نکلتی ہے، خود کس لیے نکل رہی ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے انعامات لینے۔ حضور نے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ ہو، پتہ ہی نہیں چلتا اسے۔ یہاں سے روح نکلی، ملک الموت ایسے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں جیسے ہی ہاتھوں میں لیتے ہیں نا، فوراً دیگر جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آگے لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روح کو ہم بھی مس کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی چھونا چاہتے ہیں۔ ملک الموت وہ روح ان فرشتوں کو دیتے ہیں،
یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے مالا اعلیٰ کا. اس کی پہلی ملاقات، روح کی پہلی ملاقات اس کے رب کے ساتھ کروائی جا رہی ہے. پہنچتے پہنچتے روح پہلے آسمان دنیا پہ پہنچتی ہے. وہاں پہ جانتے ہو کون استقبال کرتا ہے؟ نیک اور صالح ارواح استقبال کرتی ہیں اس کا. چاچے تائے مامے جو فوت ہو گئے ہوں گے نا پہلے، رشتہ دار، گاؤں والے، جاننے والے، نیک اور صالح روحیں، وہ وہاں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں، کہیں گی مرحبا مرحبا مرحبا. پہلے آسمان پہ جب لے جایا جائے گا نا، فرشتے پوچھیں گے بڑی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، بڑی خوشبو آ رہی ہے. وہاں ایک فرشتہ کہے گا یہ وہ فلاں ابن فلاں نیک اور صالح شخص کی روح آ رہی ہے آج اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، اس روح کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کریں گے مولا ہم بھی اس روح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پہلے آسمان کے سارے فرشتے اس نیک اور صالح روح کے استقبال کے لیے جمع ہو جائیں گے، اس سے ملاقات کر. دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ روح کو لے جایا جائے گا. ابھی جو روح نکلی ہے نا، اس سے دنیا کی موت واقع ابھی نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی روح نکلتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ فوت ہو گیا، کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا. سدرۃ المنتہا پہ لے جا کے اللہ فرماتا ہے اس کو میری انوار و تجلیات میں لے آؤ. اللہ اس سے ملاقات کرتا ہے. یہ روح کی معراج ہو رہی ہے. اس سے ملاقات کرتا ہے. پھر ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم آ گیا ہے، اب اس کو دنیا میں واپس نہیں لوٹانا ہے، جاؤ جنت سے اس کو لباس پہناؤ، جنت سے اس کا بستر لے جاؤ، قبر کے اندر بچھا دو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دو. جاؤ لے جاؤ. وہاں سے روح واپس آتی ہے. اور بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں اللہ فرماتا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے، ابھی اس کو واپس لوٹا دو دنیا کے اندر اس کے جسم میں. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فوت ہو گئے لیکن وہ زندہ ہو جاتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد. بعض لوگ تو کئی گھنٹوں کے بعد زندہ ہوتے ہیں. وہاں پہ اللہ فرماتا ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی لے جاؤ. کیوں نہیں آیا ٹائم؟ پھر فرشتے کیوں آگے؟ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنی شان علمیت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو تمہارے علم میں نہیں ہے نا وہ تمہارے رب کے علم میں ہے. روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے. اب حضور نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس جس کو منکر نکیر کہتے ہیں. جب منکر نکیر آتے ہیں نا وہ اس کو اٹھاتے ہیں، فیجلسانہ، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد نا وہ اس سے پوچھتے ہیں مر ربک. وہ قبر کی وحشت میں ہوتا ہے، قبر کی تاریکی میں وہ جواب نہیں دیتا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں مر ربک. فرمایا وہ جو نیک صالح ہے نا وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث الیک. یہ دوسری ملاقات ہے. یہ دوسری ملاقات ہے. پہلی ملاقات روح کے رب سے کروائی اور دوسری ملاقات یہاں وحشت ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، قبر ہے. قبر کے اندر اللہ نے اس روح کے حبیب کی ملاقات کروائی. فرمایا دیکھ ادھر مصطفیٰ ہوں گے اور ادھر جسم کے ساتھ روح بھی ہوگی، پورا جسم ہوگا، پورا انسان ہوگا جس طرح دنیا میں ہے. وہ دیکھے گا حضور کے چہرے کی طرف. کوئی عاشق ہوگا نا وہ کہے گا مرے اس لیے ہیں کہ ان کا دیدار کر سکے، ان کو دیکھ سکے. ہم تو اس ٹائم کا، اس گھڑی کا انتظار کرتے رہے ہیں. وہ کہے گا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سوال پہ نجات اللہ نے نہیں دی، دوسرے پہ نہیں دی. جب ملاقات کروائی اس نے پہچان لیا. فرمایا اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کی قبر کو جنت بنا دو. فرمایا اس کی قبر میں ایسی خوشبوئیں آتی ہیں، ایسی خوشبوئیں آتی ہیں، سبحان اللہ. کیا ایک ملاقات ہوتی ہے حضور کے ساتھ؟ نہیں، یہ ملاقات تو پہلی ہے. اس کے بعد مسلسل ملاقاتیں جاری رہتی ہیں حضور کے ساتھ.
سبحان اللہ. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ نے تو کہہ دیا مسلسل ملاقاتیں ہوتی ہیں. پہلی دلیل سن لیں صحیح بخاری شریف سے. بڑا معروف واقعہ ہے. سیدہ کائنات، جنت کی سردار، جنت کی مالکہ، ایمان والوں کے ایمان کی مالکہ، سبحان اللہ، جان احمد کی راحت، مصطفیٰ کا جگر، مصطفیٰ کا ٹکڑا، مصطفیٰ کی جان، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا سکون، مصطفیٰ کی چین، مصطفیٰ کی راحت. ساری کائنات کی راحت مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی راحت سیدہ کائنات ہے. ساری کائنات کا چین مصطفیٰ ہے. ارے پوچھو تو صحیح مصطفیٰ سے کہ مصطفیٰ کا چین کون ہے؟ بارگاہ مصطفی سے جواب آئے گا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. ساری کائنات کی محبت کا مرکز مصطفیٰ ہیں اور میرے مصطفیٰ کی محبت کا مرکز سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے. ساری کائنات اگر کسی کے انتظار میں ہے تو دیدار مصطفیٰ کے انتظار میں ہے. میرے مصطفیٰ کہیں باہر جاتے یا واپس آتے تو سیدہ کائنات کو دیکھتے ہوئے جاتے اور واپس آتے بھی پہلے سیدہ کائنات کو دیکھتے ہوئے. سیدہ کی شخص عام نہیں ہے. وہ عام ہو بھی کیسے سکتی ہیں؟ بنت محمد ہیں، مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، میرے سونے مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، لخت جگر ہیں. معروف واقعہ ہے. آپ بیٹھے ہیں، پہلے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ پہلے آپ روئی ہیں پھر مسکرائی ہیں؟ فرمایا پہلے بابا جان نے یہ فرمایا تھا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا. بیٹی تھی نا تو مجھے رونا آ گیا. ہاں جی، بڑا پیار ہوتا ہے. بیٹیاں سروں کا تاج ہوتی ہیں، دلوں کا چین ہوتی ہے. میری اور بیٹی دلوں کا چین ہو تو مصطفیٰ کی بیٹی قرۃ العین، قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے مصطفیٰ کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ تو دوبارہ مسکرائی کہ ہاں جی جی شاہ جی سبحان اللہ ہاں جی جنازے کی رونق. میں کہتا ہوں اگر دیکھنا ہو نا کہ دو جسم میں ایک دل ہو تو باپ اور بیٹی کو دیکھو. باپ اور بیٹی یار حضور نے ایسے ہی فرما دیا جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور میری اور آپ کی تکلیف اللہ معاف کر سکتا ہے، مصطفیٰ کی تکلیف معاف نہیں ہو سکتی. اور شہزادے حضور نے فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتی ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ارے کربلا بھی کیا ہوا؟ اور ادھر دنیا کے حوالے سے دیکھ لیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، دانے ایسے کام کر کر کے. اور کس کے سسر ہیں مصطفیٰ؟ علی المرتضیٰ شیر خدا، سسر مصطفیٰ امام الانبیاء. یہ تو نہیں فرمایا علی تو میری بیٹی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، اگر خرچے نہیں اٹھا سکتا تھا تو شادی کیوں کی؟ نہ یار، لفظ پہ زبان پہ ایک لفظ تک نہیں آیا. آج کے سسر اگر بہترین سسر دیکھنا چاہیں نا تو مصطفیٰ کو دیکھ لیں. آج کے ابا جان اگر بہترین بابا جان دیکھنا چاہیں تو مصطفیٰ کو دیکھ لیں. اگر کوئی نانا بہترین نانا دیکھنا چاہے تو حسنین کا نانا دیکھ لیں. کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا علی تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا تو شادی کیوں کی. فرمایا بیٹا تو جو کام کر رہی ہے نا کرتی رہے، کوئی غلام بھی نہیں دوں گا. جنت ایسی دے گی، جنت کی مال کا ایسی بنا دیا، غلام بھی نہیں دوں گا، کچھ. ارے آج کا بادشاہ ہوتا تو سارا کچھ دے دیتا، سارا کچھ دیتے ہیں.
وہ تو بادشاہوں کے، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ساری ریاست خدا کے بادشاہ ہیں، بلکہ اللہ کے نائب ہیں۔ نائب خدا اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا بیٹی نہ، کچھ نہیں دوں گا، کام کرتی رہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں تو جنت کی مالکہ ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس بات پہ راضی نہیں، چپ کر کے چل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مسکرائی کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا بابا جان نے یہ فرمایا ہے کہ میرے ساتھ جس کی پہلے ملاقات ہوگی نا میرے وصال کے بعد، اے فاطمہ وہ تو ہوگی، اس سے میں مسکرائی ہوں کہ میری ملاقات ہوگی۔ تو اس حدیث میں کون فرما رہا ہے کہ ملاقات ہوگی؟ سرکار دو عالم۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں ملاقاتیں ہونا یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور ملاقات کروانا عالم برزخ میں یہ کس کی سنت ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور سب سے پہلی ملاقات عالم برزخ میں اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ کون ہے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمار ابن یاسر دوسری دلیل سنیں، جنگ صفین میں جب شہید ہوئے نا، وقت قریب ہے، تو کسی نے پوچھا کہ پریشان تو نہیں ہے، کوئی وصیت کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا پریشان، غدن نلقل احبۃ محمدا وحزبہ، اب تو وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ میں اپنے محمد مصطفیٰ سے بھی ملاقاتیں کروں گا اور محمد مصطفیٰ کے یاروں سے بھی ملاقاتیں کروں گا۔ ابو بکر سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، عمر سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، عثمان غنی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ کئی صحابہ کرام یہ فرماتے تھے موت کے ٹائم کہ میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ ملاقاتیں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ عالم برزخ تیسری ملاقات سن لیں، بات ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہے، یہ تو برکتوں والی ہے نا، اس کے ساتھ تو تقابل ہی نہیں ہے ان ملاقاتوں کا جو ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، اگر سرچ کرنی ہو نا، طلاق الارواح اس نام سے یہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ فرمایا نیک اور صالح شخص کی روح کا جب شخص کا وصال ہوتا ہے نا، ساری ارواحیں اب وہ جسموں کے ساتھ جمع ہوتی ہیں، کیسے جمع ہوتی ہیں یہ حضور نے بیان نہیں فرمایا، لگتا یہی ہے کہ وہ اس جسموں کے حساب سے تمثیلی جسم ہوں گے، جیسے جسم ہوں گے وہاں جمع ہوں گے۔ وہ پوچھیں گے فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ فلاں میرا دوست تھا، وہ فلاں میرا بیٹا تھا، وہ فلاں میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کولیگ تھا، میرا پارٹنر تھا، کیا حال ہے؟ اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا نہ تنگ نہ کرو، ابھی تھکا ہوا آیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، کچھ دیر آرام کرنے دو۔ جبریل امین کو اللہ حکم دیتا ہے، جبریل جا اس کے لیے بستر بچھا دے۔ یا اللہ موت دے تو ایسی دے، عالم برزخ میں جائیں تو ایسا ہو۔ جبریل جا اس کے لیے نا بستر بچھا دے، 2 دن آرام کرنے دے، اس کو سونے دے، دنیا سے تھکا، دنیا کے غم کرب و بلا، تھکا ہوا آیا، پریشان حال ہے، جبریل امین اس کے لیے بستر بچھاتے ہیں، وہ سوتا ہے۔ جی ہم کتنے دن کلخانی کرتے ہیں؟ تیسرے دن یا دوسرے دن؟ تیسرے دن یا، آپ کو ایک بات بتاؤں، تیسرے دن یا دوسرے دن کلخانی ایک نہیں ہوتی، 2 ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں۔ ایک کلخانی ہم اپنے گھر میں یا مسجد میں کرواتے ہیں، اور ایک کلخانی عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ عالم ارواح یہاں تو ایک کلخانی پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ ثابت بھی ہے یا صحیح مسلم شریف سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحدود میں ثابت ہے، صحابی کا نام ہے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کہتے ہیں دوسرے دن یا تیسرے دن تشریف لائے۔ کتنے دن؟ دوسرے دن یا تیسرے دن تشریف لائے۔ ہم سارے جمع تھے، ہم سارے کیا تھے؟ جمع تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سارے حضور کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے تعظیماً۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ،
اور لفظ ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ دوسرے دن تیسرے دن حضور تشریف لائے اور کیا ہوئی؟ اجتماعی دعا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ دعائے مغفرت ہوئی۔ تو یہی تو کل خوانی ہے۔ دوسرے یا تیسرے دن اجتماعی دعا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے یا تیسرا دن، اللہ فرماتا ہے جبریل کرسی لگا، بہترین مسند لگائی جاتی ہے شاہ جی، بہترین کرسی، خوبصورت بہترین مسند جب کرسی لگتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے جبریل اب اس کو لے آئے، آج کا دلہا وہ ہے، اس کو دلہا کر کے یہاں بٹھایا جاتا ہے، سامنے سارے رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ساری ارواحیں جو جمع ہوتی ہیں، اعلان ہو جاتا آ جاؤ، آج کا دلہا فلاں ابن فلاں ہے، بیٹھتے ہیں ایسے، پوری مجلس ایسے ہی ہوتی ہے۔ بالکل دنیا زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، وہ جو بیان کرتے ہیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کسی سے جا کے ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں، آپ صرف عنوان یاد کر لیں، طلاق الارواح، طلاق الارواح، سافٹ ویئر آ گئے ہیں گوگل کے اوپر، اردو میں ہے، آپ وہاں پہ سرچ کریں، اردو میں حدیث آ جائے گی۔ کوئی بھی آپ کو اس کے خلاف بات کرے، اس عقیدے کے خلاف، آپ دکھا دیں یار آپ کی بات مانیں یا سونے مصطفیٰ کی بات مانیں۔ اب کرسی لگ جاتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، سامنے بیٹھا شخص پوچھتا ہے وہ فلاں کا کیا حال ہے؟ اللہ معافی دے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی؟ کہتا ہے نہیں، اس کی تو ملاقات نہیں ہوئی ہمارے ساتھ۔ وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے، کیونکہ اس مجلس کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ فرشتے کا انتظام و انصرام کون کر رہا ہے؟ اس ٹائم انتظامیہ کون ہے؟ اللہ کے فرشتے، وہ کھڑے پوری محفل کروا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ معافی دے، ذاک روح خبیثہ، وہ خبیث روح تھی، اس لیے اس کو یہ عزت اور وقار اور احترام نہیں دیا گیا، اس کی ملاقات نہیں کروائی۔ وہ کہاں ہے؟ فی الحاویہ، وہ دہتی ہوئی آگ میں ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے، ایک بیٹھا ہوتا ہے ساتھ، ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ، جب تو آیا تھا نا تیرا بیٹا اتنا اچھا نہیں تھا، اب وہ بہت اچھا ہو گیا، بڑے نیکی کے کام کرتا ہے۔ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا سامنے جو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا، یا اللہ میرا بیٹا میرے بعد جو ہے نا نیک اور صالح بن گیا۔ پھر ایک پوچھتا وہ میرا دوست کیسا ہے؟ کہا یار جب تو تھا نا تیرا دوست بہت اچھا تھا، اب وہ اچھا نہیں رہا ہے، برے اعمال کرنے لگ گیا ہے۔ وہاں وہ بد دعا نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جہان میں نے دیکھا ہے اس نے نہیں دیکھا ہے، تو اس کی اصلاح کر دے، اس کی اصلاح کر دے، اس کو راہ راست پہ لے آ۔ یہ جو ہم ابھی کہہ رہے تھے نا، نیک اور صالح لوگوں کی قبروں سے فیض ملنا، یا نیک اور صالح لوگ دعائیں کرتے ہیں، یہ اس طرح اس حدیث سے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن رواح اور حضرت زید وہ کہتے تھے کہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا جس عمل کی وجہ سے عبداللہ ابن رواح کو تکلیف ہو، وہ قبر میں ہے، میرے عمل ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرا دوست ہے۔ ایک صحابیہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا نام تھا بشیر، فوت ہو گیا، اس نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، کوئی فوت ہوتا نا اس کی روح کے پاس آ کے کہتی تھی تجھ پر بھی سلام ہو، او میرے بیٹے بشیر کو بھی جا کے سلام دینا، اس کو بھی جا کے سلام دینا کہ تیری ماں ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ سوال و جواب ہوتے ہیں، سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا، اب جب چاہو آپس میں مل سکتے ہو، جب ملنا چاہو آپس میں مل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، مجلسیں کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ بتائیں زندگی ختم ہوئی یا شروع ہوئی؟ زندگی شروع ہوئی۔
ہمیں لوگ ڈراتے ہیں بیٹھ کے، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، کیڑے بن جاؤ گے، سارا کچھ بنتے ہیں لوگ، اللہ معافی دے، لیکن زندگی ایسے گزارو کہ کیڑے نہیں بلکہ بادشاہ بنے، اس جہان کے بادشاہ بنے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی آخرت اچھی کرے، چودھری صاحب کے والدین مرحومین کی آخرت کو مزید اچھا کرے، خیر و برکت